سب سے آگے سرکار دو جہاں کی بات ہو، سب سے آگے سرکار دو جہاں کی سیرت ہو۔ جب بھی بات آ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم سرکار کی بات کریں۔ وایت مبارکہ پورا کر دیتے ہیں، وقت بھی ہو چکا۔ تو پہلی بات آمنو بھی، دوسری عزروہ، تیسری ہے نصروہ، دین اسلام میں حضور پاک کی مدد کریں، جس طرح حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں، اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کون ہے تم میں سے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین اسلام کے معاملات میں نبی کی مدد کرنی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ذاتی طور پہ اس کے یہ جو میں آپ باتیں کرنے لگا ہوں نا آپ کے سامنے، ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اب وقت نہیں اس کو میں طول دوں، لیکن ذاتی طور پہ سرکار نے ہرگز اپنی زندگی میں کسی سے مدد نہیں لی، انتہائی غیور ہے۔ آپ کا تو درس ہے کہ اگر تم سواری پہ بیٹھے اور تمہارا چابک نیچے گر جائے نا، جس سے سواری چلائی جاتی ہے، کوڑا، تو کسی کو یہ نہ کہو کہ اٹھا کے دے دو، خود اترو اور خود اٹھاؤ۔ یہ خودداری پیدا کرو اپنے اندر، کسی کے محتاج کیوں بنتے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب سے یہ بات سنی نا، تب سے آپ کا پختہ عمل تھا، اگر سواری پہ بیٹھ جاتے، کوئی چیز نیچے گر جاتی، کسی کو نہیں کہتے تھے ساتھ موجود ہے اٹھا کے دے سکتے ہیں، اٹھا کے دینا جائز بھی ہے، کوئی ناجائز کام نہیں، لیکن حضور نے کہہ دیا خودداری پیدا کرو اپنے اندر، اپنے کام خود کرو، تو وہ اترتے سواری سے اپنا کوڑا اٹھا لیتے تھے۔ سرکار دو جہاں، یہ ہجرت کی بات آپ پڑھیں، کلیجے پھٹتے ہیں خدا کی قسم۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت دھوپ میں، عرب کا یہ رواج نہیں تھا دن دیہڑے کسی کے گھر آئیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کرنے کا، سخت دھوپ میں سرکار نے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپا چادر سے، حضرت ابوبکر کے گھر آ گئے، صدیق اکبر سے کہا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، مکہ سے مدینہ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں انتہا کی خوشی تھی مجھے اس وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا سرکار دو جہاں کے ساتھ میں نے جانا ہے۔ اب میں نے عرض کی حضور میں نے 2 اونٹنیاں خرید کے رکھی ہوئی ہیں، یہ نصروہ میں داخل ہے کہ دین میں اپنے نبی کی مدد کرنی ہے۔ 2 اونٹنیاں خریدی، سرکار نے فرمایا کیوں 2 خریدی ہیں؟ عرض کرنے لگے ایک میں سواری کروں گا، دوسری پہ آپ سواری کریں گے، اور میں نے خود قیمت ادا کر کے یہ خریدی ہیں اپنے مال سے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا ٹھیک ہے اونٹنی میں لے لوں گا، لیکن خود اس کی ذاتی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ مغایرت، میں تو وہ ہوں جو بچپن میں آپ کے ساتھ رہا، جوانی میں رہا، بڑھاپے میں آپ کے ساتھ رہنے کی تمنا، مزار میں، غار میں، ہر وقت آپ کے ساتھ، کم سن 9 سال کی بچی آپ کے نکاح میں دے دی، میں وہ ہوں، میں ہی تو وہ ہوں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں سارے لوگوں کا حق میں نے بدلہ جو ہے دنیا میں دے دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ اللہ قیامت میں اسے عطا فرمائے گا۔ مجھ سے یہ مغایرت کرتے ہیں کہ اونٹنی آپ مجھ سے نہیں تحفتاً قبول فرما لیں، تو اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ غیور پن ہے سرکار دو جہاں میں کہ آپ اپنے معاملات میں کسی کے بھی جو ہے نا وہ کسی کا سہارا قبول نہیں فرماتے۔ تو کوشش کریں، یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کا پہلو ہے، دنیا میں جتنے معاملات ہیں خودداری پیدا کریں، کم کھائیں، دال روٹی سے گزارا کر لیں، دوسروں کے جو ہے نا وہ مرغ مسلم پہ نظر نہ رکھیں۔ خودداری اپنے اندر ہوگی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لائیں، تعظیم و توقیر بجا لائیں، پھر فرمایا مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن مجید کی اتباع کریں، جو ہمارے لیے قرآن مجید میں احکام آ گئے ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ 4 کام تم کر لو، پوری دنیا جہان میں تم سب سے کامیاب بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنتیں ہمیں سرکار کی پتہ چلتی جائیں، اللہ کرے ہم ان کو اپناتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی بھی توفیق دے اور آپ کی سیرت اپنانے کی بھی توفیق دے۔ یہ ہمارا درس الحمدللہ یہ تیسرا یا چوتھا درس، چوتھا الحمدللہ یہ درس تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جنوری میں پہلی اتوار جو ہوگی جنوری کی درس ہوگا ہمارا، دوسری جو مسجد ہے آپ کی غوثیہ مسجد، انشاءاللہ نماز پڑھے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو ہم پڑھ کے جائیں گے۔